اچھا تھوڑے سے نیشنل ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم اب پھنس چکے ہیں, ہمیں وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. وے فارورڈ کیا ہے؟ ہاں صاحب جیل میں ہیں اور جس طرح کا سیٹ اپ اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے, تو اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے اور پھر ہاں صاحب اندر ہیں, تو آپ کو وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ کس طرح ہم اس ساری صورتحال سے نکل سکتے ہیں؟ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں. یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون. زنگ, شور, الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ. سب جو نظر آ رہا ہے نا وہ تو اندھیرا ہے کہ ہماری اکانومی دن بہ دن خراب ہو رہی ہے. ہم نے جب سے ڈکٹیشن لی ہے نا IMF سے, وی آر گوئنگ ڈاؤن. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بجلی اپنی اتنی مہنگی ہے. دیکھیے جو انرجی ہے نا, اس سے بیک بون ہوتی ہے یہ کسی ملک کی. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکسز. دنیا میں یہ ہے کہ بھائی جہاں جمہوریت ہے وہاں ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں 70-80%. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ 10 سے 20% ہے. مثلاً وہ عام آدمی سے جو لیتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں نا میں ٹیکس دینا شروع کرتا ہوں. بجلی کا بٹن آن کرتا ہوں اس میں ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. فون استعمال کرتا ہوں اس میں ٹیکس شروع ہوتا ہے. ایک بسکٹ کھاتا ہوں اس میں نے ٹیکس دیا ہے. صابن میں نہایا ہوں اس میں نے ٹیکس دیا ہے. روڈ پہ آتا ہوں پیٹرول ڈلواتا ہوں تو ٹیکس دے دیتا ہوں. روڈ استعمال کرتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں, روڈ ٹیکس دیتا ہوں. آگے ٹول پلازے پہ میں ٹیکس دیتا ہوں. حکومت دیتی کیا ہے مجھے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر کم از کم 50 سے 100 دفعہ گندم کا جو کرپشن کا سکینڈل ہے اس کو پوائنٹ اٹھایا گیا. گورنمنٹ جواب ہی نہیں دیتی. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ہماری اپنی گندم آ رہی تھی, انہوں نے باہر سے کچرا امپورٹ کیا اور زبردستی وہ بیچ رہے ہیں. اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. اور پلس یہ ہے کہ جو ہمارا جو کاشتکار ہے اس کو مارا گیا, اس سے گندم خریدی نہیں گئی. بھئی ایک تو نے زیادتی کر دی کہ اتنی بڑی زیادتی کر دی, لیکن کاشتکار کو تو زندہ رہنے کا حق. تو میں نے دیکھا ہے کہ میں جرمنی میں تھا, وہاں پہ ایک ٹائم آیا کہ وہاں مکھن جو ہے نا ملک پروڈکٹ زیادہ ہو گئی, تو گورنمنٹ نے مکھن خرید کے غریب ملکوں کو گفٹ کیا. ایون کہ کچھ ایسا بھی انہوں نے جب کو خراب ہو رہا تھا تو کو سمندر میں پھینک دیا, لیکن کاشتکار جو پروڈیوسر ہے اس کو انہیں صحت مند رکھا. پھر ساتھ انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو شخص دودھ دینے والی گائے کو ذبح کرائے گا اس کو 1000 یورو سبسڈی ملے گی. دیکھیے وہ لوگ ہیں وہ خیال کرتے ہیں, لیکن یہ اتنے ظالم ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگلے سال گندم کون کاشت کرے گا کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ اس نے 2200 2500 2700 پہ گندم جو بیچ رہا ہے, اس بیچارے کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ میں گندم بیچوں گا, بچی کی شادی کروں گا یا میں قرضے واپس لوٹاؤں گا, تو ان کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. اسی طرح کی مثلا بجلی, روز بجلی پہ ٹیکس, روز بجلی پہ ٹیکس, تو غریب آدمی کی تو ستیہ ناش کر رہے ہیں. اور اس جو بجلی پہ جو فراڈ ہے یہ ایک پاکستان کی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل ہے جو IPPs ہیں. اور جو IPPs جو بجلی کے پروڈیوسر ہیں وہ 85% آج جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مالک وہ یا ان کے ریلیٹیو ہیں یا وہ ان کے فرنٹ مین ہیں. صرف 15% وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ میرے خیال قطری ہیں, کچھ 7% یا کچھ 8% کچھ چائنیز ہیں. تو ان کو میں حیران ہوں ان پہ. ایک کمپنی ہے, میں اس کا نام بھی دے سکتا ہوں آپ کو, 2021 میں اس کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے, 2024 اپریل میں دوبارہ اس کو رینیو کر رہے ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے, سامنے لوٹ رہے ہیں. میں طاقتور حلقوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا رہا کہ ان کی لوٹ تو بند کرو یار خدا. اس میں دیکھیے سمپلی بات یہ ہے کہ جب تک صحیح جمہوریت نہیں ہوگی یا تو مارشل لا لگا دیں, نہیں تو جمہوریت کو چلنے دیں, تب جا کے ایک کانفیڈنس چاہیے. پبلک کا اعتماد ہوگا تو باہر کے لوگوں کا اعتماد ہوگا. میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ اس ملک کو ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اوورسیز پاکستانی اس میں شیئر نہ کریں. آج بھی اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں.
آپ یقین نہیں کر رہے جتنی ٹوٹل ہماری ایکسپورٹ ہے اس میں سے اس کے مقابلے ریمیٹنس ہماری زیادہ ہے، اور ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی موجود ہیں لیکن ان کا اس گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے، وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں، وہ انویسٹ، دیکھو چائنا سے بھیک مانگ رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، وہ خدا کے لیے ہمیں کچھ دے دو، یار آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان پہ آپ سختیاں کر رہے ہیں۔ یہی میں نے اسمبلی میں بات کی کہ ان کو جن کا پاسپورٹ مثلا وہ جس نے سیاسی پناہ اپلائی کی تھی اس کو پاسپورٹ ہی دینا۔ آپ بلیو کریں، میں جرمنی میں رہا ہوں، 90% لوگ وہاں سیاسی پناہ کے ذریعے ایسیٹ ہوئے ہیں، اور بلکہ معاشی پناہ اس کو کہہ لیں۔ آج بھی اٹلی میں، اسپین میں بے شمار ہمارے جو بھائی ہیں وہ معاشی پناہ لینے کے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ دیتی کچھ نہیں ہے ان کو۔ یہ گورنمنٹ اگر ان کو سہارا بنے، ان کو جاب دے، وہ باہر کیوں جائیں؟ اگر وہ بیچارے رول کے اپنی جائیدادیں بیچ کے باہر جاتے ہیں، سیاسی پناہ اپلائی کر کے اپنے گزر بسر کا طریقہ بناتے ہیں، تو انہوں نے اس پہ بھی سختیاں شروع کر دیں۔ یہ ظلم ہے۔ اچھا چوہے صاحب، اب چونکہ تحریک انصاف ضلع گجرات کے صدر بھی رہے ہیں اور اس وقت تو واحد MNA ہیں، تو یہاں PTI کے کارکنوں کے ساتھ اب کیا سختیاں اب بھی جاری ہیں؟ کیا وہ روپوش ہیں یا ان کو پولیٹیکل ورکنگ کرنے کی اجازت ہے؟ صاحب پولیٹیکل ورکنگ تو آپ روز دیکھتے ہیں نا کہ PTI تو اس وقت میرا خیال ہے کہ کشمیر والے، انڈین کشمیر والے جو ہندوؤں میں نہیں، مسلمانوں کو اتنا نہیں مارتے جو PTI کو جو مار پڑ رہی ہے اس ملک کے اندر۔ باقی ہماری دیکھو مرکزی قیادت موجود ہے اس ضلع میں، چودھری پرویز لائی صاحب، ہمارے صدر صاحب ہیں چودھری سلیم جسور جوڑا صاحب، جو بھی لائے عمل بنائیں گے ہم ان کے پیچھے۔ صدر کہاں ہیں آپ کے ضلعی صدر جو ہیں؟ وہ منظر پہ نہیں ہیں۔ میری تو ملاقات عرصہ ہوا نہیں ہوئی، آج سے میں 2 مہینے پہلے ایک شادی پہ گجرانوالہ ملے تھے۔ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ان کی خیریت کا؟ ابھی میرا رابطہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے صدر ہیں، جی، تو کارکنوں کے ساتھ کوئی رابطہ شابطہ ہے یا نہیں ہے؟ سب ایکچولی وہ بھی تھوڑے ڈس ہارٹ ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، وہ بھی ڈس ہارٹ ہیں۔ ہاں، لیکن اور یہاں ضلع گجرات کے کارکنوں میں اب بھی کوئی گرفتار بھی ہیں یا سارے ریلیز ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی ایک وہ سلیم سرور جوڑا کے ساتھ کام کرتے تھے، عبداللہ صاحب، ایک عبداللہ وڑائچ جو میڈیا کہتے ہیں، وہ سنا ہے وہ غائب ہیں۔ اچھا، سنا ہے وہ غائب ہیں، جی، بلکہ واقعی غائب ہیں، اب چھوڑ دیے یا نہیں چھوڑ دیے 2-3 دن میں مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ اٹھائے جا چکے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سختیاں آپ کے اوپر اب بھی جاری ہیں؟ سختیاں تو جاری ہیں۔ کل ہمارا مطلب ہے، دیکھیں نا کہ کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ جلسہ تھا، جو کوئی ایسا پروگرام نہیں جلوس وہ لے جائیں گے۔ صبح 8 بجے میرے گھر میں بھی پولیس اور یہاں بھی پولیس، کل کا دن بات کر، اس وقت پولیس بیٹھی ہوئی تھی باہر۔ بہت شکریہ جناب چوہے صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویلکم سر۔ یہ تھا آج کا وی ٹاک۔ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے، کبھی ایک پارٹی زیر اعتاب ہوتی ہے، کبھی دوسری پارٹی زیر اعتاب ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا گھن چکر، ایسا وش سائیکل ہے جو گزشتہ 70 سال سے چل رہا ہے، اور ہمارا ملک روز بروز نیچے جا رہا ہے۔ اکانومی، سیاست، جمہوریت، ہر طرح سے ہم کسی ایسے معیار پر نہیں ہیں جس کی تعریف کی جا سکے۔ صورتحال انتہائی تشویشناک بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ یہ تھا آج کا وی ٹاک، بہت شکریہ۔